مسبب الأسباب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال. اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا گویا کہ وہ ستارے نہ رہے. آج بڑا ہی مبارک موقع ہے، بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ قاری قرآن جنہوں نے جہری نمازوں میں قرآن پاک کی تلاوت کو آج مکمل کیا، اور بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ نمازی جنہوں نے اس سارے دورانیہ میں مختلف نمازوں میں کبھی فجر میں، کبھی مغرب میں، کبھی عشاء میں قرآن پاک کی تلاوت کو سماع کیا. اور جس طرح شیخ محترم شیخ عبدالرؤوف المناوی صاحب حفظہ اللہ تعالی خطیب مسجد حاضہ، انہوں نے کہا کہ بہت سارے مراکز، بڑے بڑے مراکز اور مساجد میں یہ بالترتیب قرآن پاک کی تلاوت کا سلسلہ موجود نہیں ہے. تو اس اعزاز سے اس حوالے سے یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو الحمدللہ آپ دوستوں کو حاصل ہوا ہے. تو ہم مبارکباد دینا چاہیں گے آپ کے امام مسجد مدرس قاری خالد عزیزی صاحب کو، آپ کی انتظامیہ کو، آپ کے نماز پڑھنے والے دوستوں کو، کہ آج وہ بڑی ہی خوش نصیبی اور بڑی ہی سعادت کو حاصل کر رہے ہیں کہ اس پرفتن دور میں اللہ نے ان کو یہ توفیق دی کہ وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت سنتے رہے، سماع کرتے رہے، اور امام اور قاری صاحب کو، مدرس کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ سناتے رہے. دعا کریں اللہ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ایسے ہی جاری اور ساری فرما دے. قرآن پاک کتاب انقلاب ہے، اور قرآن پاک اللہ کا بھیجا ہوا وہ کلام ہے کہ جس کی نظیر اس دنیا میں لانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. عرب کا محاورہ ہے کہ بادشاہوں کا جو کلام ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے،
یعنی جو بڑے لوگ ہیں وہ بات بھی بڑی کرتے ہیں. تو یہ سب سے پاورفل، سب سے طاقتور اور سب سے عظیم ہستی اللہ ذوالجلال کا کلام ہے. انسانوں کی کوئی کلام اور کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ کوئی اس جیسی کلام بنا بھی نہیں سکتا اور اس جیسا اسلوب اور اس جیسا انداز بیاں اختیار کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے. اور جیسے خالق اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے اسماء کے اعتبار سے بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح یہ اس کا کلام قرآن مقدس کی شکل میں یہ بھی اسی طرح بے مثل اور بے مثال ہے. اور اللہ ذوالجلال نے آج سے 1400 سال قبل قرآن پاک کے نزول کے وقت سے یہ ایک چیلنج دیا تھا دنیا کے ادبا کو، دنیا کے عربی دانوں کو اور دنیا کے بڑے بڑے جو اپنے آپ کو قادر الکلام سمجھنے والے تھے. اللہ نے کہا تھا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے جن و انس، تم سب جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ اور قرآن پاک کی مثل لانا چاہو. لا یأتون بمثلی، قرآن کی مثل نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. یہ جن و انس مل جائیں، دنیا کے ادیب مل جائیں، دنیا کے بڑے بڑے قادر الکلام اور گفتگو اور کلام کے ماہرین اکٹھے ہو جائیں، لیکن قرآن پاک جیسی کلام نہیں لا سکتے. حضرات، دنیا میں بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، دنیا میں بڑے بڑے ادیب موجود ہیں، دنیا میں بڑے بڑے دانشور اور مفکر موجود ہیں، لیکن آج کے اس جدید ترقی یافتہ دور میں بھی جبکہ ساری علمی چیزیں آپ کے ایک کلک پر موجود ہیں، کوئی قرآن کی ہمسری کا نہ دعویٰ کر سکتا ہے، نہ قرآن جیسا کلام لا سکتا ہے اور نہ قیامت کی دیواروں تک لا سکے گا. یہ قرآن کا اعجاز کیا کچھ کم ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس اللہ ذوالجلال کا نازل کردہ، اس اللہ ذوالجلال کا بھیجا ہوا کلام ہے جو اس پوری کائنات کا خالق ہے. اور کتابیں بڑی ہیں، دنیا کے اندر صحیفے بڑے ہیں، دنیا کے اندر بڑے بڑے لکھنے والے موجود ہیں، لیکن کوئی اپنی کتاب کے متعلق یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی کتاب کمی سے، کوتاہی سے، غلطی سے پاک ہے. صرف قرآن پاک ہی ایسی کتاب ہے. دنیا میں کوئی کتاب لکھنے والا علماء موجود ہیں، جب کتاب لکھتا ہے تو اس کے مقدمہ میں یہ بات وہ خصوصاً لکھتا ہے کہ میری اس کتاب میں اگر آپ کو کہیں کوئی شک و شبہ کی بات نظر آئے، کوئی کمی کوتاہی نظر آئے تو آپ نے مجھے مطلع کرنا ہے، آئندہ ایڈیشن سے پہلے ہم اس کی تصحیح کر دیں گے. لیکن یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، وہ مقدس کتاب ہے جس کے مقدمہ میں، آغاز میں اللہ ذوالجلال نے لکھ دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. لوگو، یہ قرآن وہ کتاب ہے، وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک کتاب ہے. حضرات، یہ اس قرآن پاک کا اعجاز ہے. دنیا کے اندر بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، لیکن کوئی کتاب کا کوئی مؤلف بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی لکھی ہوئی کتاب کو
منوان کسی مجلس میں بیٹھ کر سنا سکتا ہے، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، بچے ہیں، یہ طلباء کرام ہیں، یہ علماء کرام ہیں، سینوں میں قرآن پاک کو مکمل طور پر سمایا ہوا ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ دنیا کی اور کسی کتاب کے مؤلف کو بھی یہ دعویٰ کرنے کی کبھی جرت نہیں ہوئی کہ میری کتاب مجھے لفظ بلفظ یاد ہے۔ یہ اعجاز ہے تو اللہ کی اس کتاب کو ہے۔ حضرات، یہ کتاب بڑی عظیم کتاب ہے، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ ذوالجلال نے اپنے ذمے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس ذکر کو، اس نصیحت کو، قرآن نصیحت اور قرآن نصاحت سے بھرپور کتاب ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا کام لیا اپنے بندوں سے، اللہ نے قرآن پاک کو محفوظ کیا اپنے بندوں کے ذریعے۔ اللہ کے بندے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو اللہ نے الفاظ کے اعتبار سے بھی محفوظ کر دیا، قرآن پاک کو اللہ نے معانی اور تفسیر کے حوالے سے بھی محفوظ کر دیا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل لاکھ کوشش کرے لیکن قرآن پاک کا کوئی ایسا مفہوم کشید کرنے سے قاصر رہے گا جو اس کے باطل مفہوم کو تقویت دے سکے۔ اگر کوئی ایسی کوشش کرتا بھی ہے، اللہ جزائے خیر دے امت کے علماء کو، مفسرین کو، کہ انہوں نے اس کی ساری وہ باتیں ان کو ہبا منصورہ کر کے رکھ دیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن پاک کے تکمیل پر، قرآن پاک کے اختتام پہ یہ مجلس ہے، تو میں سب سے پہلے اوصی بنفسی ثم اوصی باخوانی، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آئیے آج قرآن کی اس مقدس، اس مبارک، اس بابرکت مجلس کے اندر ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ ہم نے اپنا جو تعلق ہے اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے۔ قرآن پاک سے ہمارا جو تعلق ہے، قرآن پاک سے ہمارا جو تمسک ہے، وہ مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے۔ اور حضرات، میں اس موقع پہ آپ کی توجہ مختصراً مبذول کروانا چاہوں گا کہ اس قرآن پاک کی ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں جو ہمارے ذمے ہیں۔ ہم نے جس طرح اپنے حقوق کو ادا کرنا ہے، جس طرح ہم نے ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کو ادا کرنا ہے، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کے حقوق کو اور ذمہ داریوں کو بھی ادا کریں۔ قرآن پاک کے تعلق سے ہمارے اوپر قرآن کریم کے مطالعہ سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کی اس کتاب پر ایمان لایا جائے، اللہ کی اس کتاب کو من وعن تسلیم کیا جائے، اور یہ عقیدہ بنا لیا جائے کہ اللہ نے آج سے 1400 سال قبل سرزمین حجاز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبریل کو بھیج کر جس وحی کو نازل کیا تھا، جس کا نام قرآن ہے، آج وہ 1400 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بھی زبر اور زیر کی تحریف سے بھی پاک ہے۔ یہ اللہ کی اس کتاب پر ایمان لانے کا مفہوم اور مطلب ہے۔ اور حضرات گرامی، یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس پر سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر ایمان لے کے آئے، سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کرام ایمان لے کے آئے، ہم بھی اس پہ ایمان لے کے آئے۔ رب نے قرآن میں کہا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ اللہ کے رسول پیغمبر
سب سے پہلے رب کی نازل کردہ اس وحی پر ایمان لائے۔ والمؤمنون، اور جو مومن ہیں، اللہ کے رسول کے صحابہ کرام ہیں، وہ بھی اس پہ ایمان لائے۔ حضرات، قرآن پاک پر ایمان لانا ہے، یہ اللہ کی آخری الہامی کتاب ہے، اور یہ ہر قسم کی تحریف سے، ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ یہ قرآن پاک پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ قرآن کا پہلا حق ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب پر ایمان لائیں، اور اللہ کی اس کتاب پر اس طریقے سے ایمان لائیں کہ دنیا میں مشرق و مغرب میں تبدیلی ہو سکتی ہے، دنیا کے نظاموں میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضرات، سب کچھ بدل سکتا ہے لیکن قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ میں نے تو تاریخ میں پڑھا ہے، ہارون الرشید کے پاس ایک پادری آتا ہے۔ ہارون الرشید کا طریقہ کار یہ تھا کہ مختلف لوگوں کو وہ بلایا کرتا، ان کی مجلس اور ان کے لیے باقاعدہ سیمینار کا انعقاد کیا جاتا۔ وہاں پہ بین المذاہب مذاکرے ہوتے، گفتگو ہوتی۔ ایک پادری آتا ہے، وہ اپنی عیسائیت کی حقانیت کے لیے گفتگو کرتا ہے، بڑی دبنگ گفتگو کرتا ہے، زبردست گفتگو کرتا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اسی سیمینار اور مذاکرے کا انعقاد ہوتا ہے، تو یہ پادری پھر آتا ہے، لیکن اب عیسائیت کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی گفتگو کا عنوان قرآن کی حقانیت ہے، اس کی گفتگو کا عنوان اسلام کی حقانیت ہے۔ ہارون الرشید بڑا حیران ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تو یہ شخص آیا تھا، اس نے جناب عیسائیت کی حقانیت پر، تورات کی حقانیت پر گفتگو کی تھی کہ اس وقت دنیا کا اگر برحق کوئی مذہب ہو سکتا ہے تو وہ عیسائیت ہی ہے، اگر دنیا کی کوئی برحق اس وقت کوئی کتاب ہو سکتی ہے تو وہ تورات ہی ہے۔ لیکن یہ کیا تبدیلی ہوئی؟ اب کہتا ہے کہ قرآن وہ برحق ہے، اسلام وہ برحق ہے، باقی ادیان، باقی کتابیں سب منسوخ ہو چکی۔ اب کیا تبدیلی ہوئی؟ ہارون الرشید مجلس مذاکرہ کے بعد اس پادری کو اپنے قریب بلاتا ہے، حال احوال پوچھتا ہے، کہتا ہے جی یہ تبدیلی کیسے ہوئی؟ کہتا ہے جی سنیے، میں نے جب یہاں پہ آپ کی مجلس میں گفتگو کی عیسائیت اور تورات کی حقانیت پر، تو پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ مسلمان تو کہتے ہیں کہ قرآن برحق ہے، تو کیوں نہ اس کو پرکھ لیا جائے، کیوں نہ اس کا اختبار اور امتحان لے لیا جائے۔ تو اس کے لیے میں چونکہ بہت اچھا خوش خط ہوں، خوش نویسی میرے ایک فن کے طور پر میرے پاس موجود ہے، میں نے تورات کا ایک خوبصورت نسخہ لکھا اور جا کے عیسائیوں کو دیا، انہوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ پھر اسی طرح میں نے انجیل کا ایک نسخہ لکھا، وہ جا کے ان کو دیا، انہوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ کہتا ہے پھر میں نے قرآن پاک کا ایک نسخہ لکھا، اس میں اپنی طرف سے کچھ الفاظ ایڈ کیے، وہ جا کے مسلمانوں کو دیا۔ مجھے ایک عام مسلمان نے پکڑ لیا، کہتا ہے یہ کون سا قرآن ہے، اس میں یہ کہاں سے آ گیا؟ کہتا ہے مجھے عیسائیوں نے، میں نے جو بھی تبدیلی کی کسی نے کچھ نہیں کہا، مجھے یہودیوں نے، میں نے جو بھی تبدیلی کی کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن قرآن پاک میں نے تھوڑی سی اپنی طرف سے ترمیم اور تبدیلی کر دی۔ مجھے ایک عام مسلمان جو قرآن پڑھنے والا، جو قرآن پڑھانے والا، سمجھنے والا ہے، وہ بھی مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ کہتا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا، اگر اس کائنات میں کوئی کتاب برحق ہے تو وہ قرآن ہے۔ یہ تبدیلی ہے حضرات۔ قرآن پاک کو اللہ کریم نے ہر قسم کی تحریف، ہر قسم کے تغیر اور تبدل سے محفوظ کر دیا، اس بات پر ہمارا ایمان ہے۔ حضرات، قرآن پاک کا دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ کی اس کتاب پر جس طرح ایمان لانا ہے، اسی طرح اللہ کی اس کتاب کو تلاوت بھی کرنا ہے۔ تلاوت
कुरान पाक को पढ़ना, तिलावत करना, ये कुरान पाक का हक है। अल्लाह करीम फरमाते हैं अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक्का तिलावती। अल्लाह कहते हैं वो लोग जिनको हमने कुरान पाक अता किया है, जिनको हमने ये किताब दी है, यतलूनहु हक्का तिलावतिही, वो कुरान पाक को तिलावत करते हैं जैसा कि इसकी तिलावत करने का हक है। तिलावत करने का हक क्या है कि इसको पूरे तजवीद के उसूल व ज़वाबित के साथ तिलावत किया जाए। तिलावत करने का हक क्या है कि कुरान पाक को पूरी जनाब जिम्मेदारी वजीफे के तौर पर, रूटीन के तौर पर कुरान पाक को तिलावत किया जाए। अल्लाह की इस किताब को तिलावत करना वो न सिर्फ कुरान का हक है बल्कि अजर व सवाब भी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो कुरान पाक की तिलावत करता है एक एक हरफ के बदले अल्लाह 10 नेकियां उसके नामा अमाल में दर्ज कर देते हैं। और मुस्लिम की वो हदीस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामती शफ़ीअन लिअस्हाबिही। लोगो कुरान पाक को तिलावत किया करो, इसकी क़िराअत किया करो, क़यामत का दिन होगा कुरान अपने तिलावत करने वालों के लिए सिफारशी होगा, कुरान सिफारिश करेगा। हजरात गिरामी, अल्लाह की इस किताब को तिलावत करना ये कुरान पाक का हमारे ज़िम्मे हक है। अलमिये की बात ये है आज हम कितने मुसलमान हैं जो कुरान पाक को तिलावत करते हैं, मामूल के मुताबिक तिलावत करते हैं। आज वक़्त अगर हम जायज़ा लें, अपने मामलात को देखें, कितना वक़्त गुजर चुका है। मैंने कुरान पाक की तिलावत की है, आज महीनों गुजर जाते हैं। कुरान पाक को बेहतरीन रेशमी गिलाफ में लपेट कर ऊंची जगह पे रखा जाता है जहां पे किसी का हाथ भी ना पहुंचने पाए। हजरात गिरामी, ये कुरान पाक का अदब है, लेकिन कुरान पाक की तिलावत से महरूमी ये सरासर खसारा है। कुरान पाक की तिलावत से महरूमी ये सरासर घाटे का सामान है। इसलिए कुरान पाक को तिलावत कीजिए, ये कुरान का हक भी है, अजर व सवाब भी है। आज हम अखबार तो रूटीन से पढ़ते हैं, हम देखते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में ये डेली का अखबार, लोग पूछ रहे होते हैं जी अखबार नहीं पहुंचा जी, मुझे आज की खबरें पढ़नी है। लेकिन ये जो रब ने सरजमीन हिजाज पर अपनी खबरें और अपना कलाम नाजिल किया था, मुसलमान तो उसे क्यों नहीं तिलावत करता? कुरान पाक इसीलिए तो सदाए एहतजाज बुलंद करता है कि ताकों में सजाया जाता हूँ, कि मुझे सजा के रखते हैं, तावीज़ बनाया जाता हूँ, मुझे तावीज़ बनाकर मुसलमान पीते हैं। लेकिन तिलावत की बारी आए या अमल की बारी आए तो फिर मुसलमान गफलत का शिकार रहते हैं। हजरात गिरामी, कुरान पाक की तिलावत इसको अपना मामूल बनाइए। हम अपने असलाफ में ऐसे भी सलफ पाते हैं जो कुरान पाक को 3 दिनों में तिलावत किया करते थे, यानी रोज़ाना के 10 पारे कुरान पाक को तिलावत करना ये बड़े एजाज का काम है और अल्लाह की तौफीक के बगैर ये मुमकिन नहीं है। कई ऐसे भी लोग थे जो रोज़ाना कुरान पाक का 1 पारा तिलावत करते, 1 महीने में कुरान पाक पढ़ लिया करते। कई ऐसे लोग थे जो रोज़ाना 3 पारे तिलावत करते और 10 दिनों के अंदर कुरान पाक की तिलावत करते। लेकिन हमारे मामूलात आज अजीबो गरीब है कि हम बाकी तमाम मामलात में वक़्त निकालेंगे लेकिन कुरान पाक की तिलावत के लिए वक़्त नहीं है। और फिर अजीब सिलसिला चल निकला है, वो जी मदरसे के बच्चों को बुला लें और वो कुरान पाक कुरान खानी हो जाए। अल्लाह के बंदो, ये कहाँ से आपने ये तरीका निकाल लिया? कुरान पाक की तिलावत खुद करते नहीं है और कहते हैं जी मदरसे के तालिब इल्म कर जाए, कारी साहब कर जाए, हजरात बरकत है। लेकिन इसका ये माना नहीं है कि जो तरीका सलफ में मौजूद नहीं है, जो तरीका हमारे कुरून ऊला में मौजूद नहीं है, आज मुसलमानों ने
صرف یہ سمجھ لیا کہ یہ تبرک کے لیے ہے، بس برکت کے لیے پڑھ لیا۔ حضرات گرامی ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک جس طرح ایک برکت اور رب کی رحمت کی نزول کا ذریعہ اور سبب ہے، اسی طرح یہ دستور بھی ہے، یہ منشور بھی ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھاتا ہے۔ وہ بھی ہمیں قرآن پاک سے لینے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کا تیسرا حق یہ ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو سمجھا جائے، اللہ کی اس کتاب کو فہم و فراست کے ساتھ سمجھا جائے۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن میں احکامات کون سے ہیں، نواہی کون سے ہیں، قرآن پاک میں ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کے متعلق ہمیں کیا احکامات دیے گئے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ کی اس کتاب کو سمجھنا بڑا ہی آسان ہے۔ رب نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو سمجھنا آسان بنا دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے سمجھنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی سمجھنے والا؟ قرآن پاک کو اگر کوئی سمجھنا چاہے، حضرات 14 علوم کی ضرورت نہیں ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، بڑے بڑے علوم اور فنون کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ قرآن پاک کو ٹرانسلیشن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ کی اس کتاب کی باتیں وہ اتنی واضح ہیں، وہ اتنی جناب وہ جامع باتیں ہیں کہ ان کو سمجھنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ رب نے اس کو آسان بنا دیا، آسان پیرائے میں نازل کیا۔ اس کی آسانی کے لیے اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹی عمر کا بچہ بھی اس کو روانی سے پڑھ رہا ہے۔ حضرات اس کو سمجھنا ہو ٹرانسلیشن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ کوئی قرآن پاک کا ترجمہ اٹھا لیں، کسی مترجم کا ترجمہ، قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں۔ کچھ ایسی بحثیں ہیں جہاں پہ آپ کو اہل علم سے، یقیناً اساتذہ سے، علماء سے رہنمائی لینی پڑے گی، وگرنہ قرآن پاک کی باتیں ٹو دی پوائنٹ ہیں، سادہ ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کو سمجھنا، رب نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ نے مسلمانوں کی قرآن فہمی سے جو بے اتنائی ہے اس کا شکوہ کرتے ہوئے کہا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں تم فہم و فراست حاصل کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کہیں تمہارے دلوں پہ تالے تو نہیں پڑے ہوئے، تمہارے دل بند ہو چکے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ حضرات قرآن پاک کو سمجھنا، ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ قرآن پاک کا بنیادی حق ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ کو کوئی میسیج آتا ہے واٹس ایپ پہ، آپ کو کوئی میسیج آتا ہے میسنجر پہ، آپ کو کوئی میسیج آتا ہے جناب فیس بک پہ، جس کو آپ سمجھ نہیں سکتے، آپ کوشش کریں گے کوئی ایسا بندہ جو اس چیز کو سمجھتا ہے اس سے رہنمائی لیں، یہ مجھے کیا میسج ملا ہے، یہ مجھے کیا پیغام ملا ہے۔ آپ اپنے بھیجنے والے فرینڈز کے پیغام کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں کوئی اہم پیغام مس نہ ہو جائے، اور رب نے پیغام بھیجا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کوشش ہی نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جستجو ہی نہیں ہے۔ یہ کیسی المیہ کی بات ہے؟ حضرات قرآن پاک کو سمجھنا یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ قرآن پاک کا چوتھا حق یہ ہے کہ اللہ کی اس کتاب پر عمل کیا جائے۔ قرآن یہ عمل کی کتاب ہے، قرآن دستور ہے، قرآن منشور ہے، زندگی کا لائحہ عمل ہے۔ زندگی گزارنے کا ہر طریقہ اور سلیقہ، تجارت کا معاملہ ہو، معیشت کا معاملہ ہو، معاشرت کا معاملہ ہو، خوشی کا معاملہ ہو، غمی کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہم نے قرآن پاک سے رہنمائی لینی ہے۔ وہ ہماری سیاسی زندگی ہو، وہ ہماری معاشی زندگی ہو، وہ ہمارے مسائل
تجارت بزنس کے ہوں، وہ سارے کے سارے ہم نے اللہ کے قرآن سے لینے ہیں، اس پہ عمل کرنا تھا۔ لیکن آج مسلمان عمل کرنے سے بہت دور جا چکا ہے، آج مسلمان عمل کی زندگی سے بہت پیچھے ہو چکا ہے۔ تو قرآن پاک پہ عمل کرنا تھا۔ قرآن نے جو اسلوب، جو قوانین، جو ضابطے، جو کلیے دے دیے تھے، ان کو زندگی میں نافذ کرنا تھا، لیکن ہم نے اس کو تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیا، ہم نے اس کو تعویذ بنا کے پانی کے اندر پینا شروع کر دیا۔ حضرات گرامی، لیکن قرآن پاک پر عمل کرنے کی باری آئے تو کتنے مسلمان ہیں جو عمل کرتے ہیں؟ قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا، ہم نے زنا کے اڈے کھول دیے۔ قرآن نے کہا یہ جو سود ہے یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، ہم نے جگہ جگہ یہ بینکنگ کا نظام کھول کے اللہ کے غضب کو، رب کی ناراضگی کو دعوت دی۔ قرآن نے کہا تھا کہ لوگوں کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرنا، آج یہ ہمارا پورا کا پورا نظام ظلم و زیادتی پر یہ کھڑا ہے، قائم ہے۔ ظلم و زیادتی پر کسی مظلوم کو اس کا حق نہیں ملتا۔ آج یہ قرآن پاک کے احکامات سے، قرآن کے اوامر سے، قرآن کی نواہی سے یہ بے اتنائی کا عالم ہے کہ ہم قرآن پاک سے بیگانہ ہو چکے عملی زندگی میں، جبکہ قرآن تو عمل کے لیے آیا تھا، جبکہ قرآن تو ہماری زندگی میں ایک دستور و منشور لے کے آیا تھا۔ ہم نے آگے نکلنا تھا قرآن پاک پر عمل کر کے، لیکن ہم پیچھے رہ گئے۔ آج دنیا بہت آگے جا چکی، مسلمان پستی اور زبوحالی کا شکار ہو چکے۔ کیوں؟ مسلمانوں نے قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے تو فرما دیا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن کے ذریعے اللہ قوموں کو عروج بخشتا ہے، اور جو اس قرآن پر عمل کرنے سے بے اتنائی کرتے ہیں، پہلو تہی برتتے ہیں، اللہ ان کو ذلت و رسوائی کی پستیوں کے اندر گرا دیتا ہے۔ آج مسلمانوں نے قرآن پر عمل چھوڑ دیا۔ آج مسلمانوں کو اپنے مفتی کی بات تو عزیز ہوتی ہے، آج مسلمانوں کو اپنے پیر و مرشد کی بات تو عزیز ہوتی ہے، اس پہ پہرا دیا جاتا ہے، لیکن اگر چھوڑا جاتا ہے تو قرآن کے احکامات کو چھوڑا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے تو قرآن کی حدود کو توڑا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن عمل کی کتاب ہے، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ حضرات آئیے عمل کے ہتھیار سے لیس ہو کر قرآن پاک کو ذرا اپنی زندگی میں لائیے، پھر دیکھیے انقلاب کیسے آتا ہے، پھر دیکھیے معاشرہ تبدیل کیسے ہوتا ہے۔ احباب کرامی، قرآن پاک کا پانچواں اور آخری حق جو میرے اوپر اور آپ کے اوپر ہے کہ اللہ کی اس کتاب پر ایمان لانے کے بعد، اس کو اپنا وظیفہ تلاوت بنانے کے بعد، اس کتاب کو فہم و فراست کے ساتھ سمجھنے کے بعد اور اس پر عمل کرنے کے بعد، پانچواں حق یہ ہے کہ اللہ کی اس کتاب کی دعوت کو، اس کے منشور اور دستور کو، اس کے پیغام کو وہ ہم نے آگے پہنچانا ہے۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک کی جو احکامات ہیں، جو اوامر، جو نواہی ہیں، ان کو ہم نے آگے پہنچانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، کہ اگر ایک آیت کا علم بھی ہے تمہارے پاس، اس کو بھی آگے پہنچانا ہے۔ آج ہم نے اس پہ کہاں تک عمل کیا؟ قرآن کی دعوت کو آگے پھیلانے کے لیے، قرآن کی دعوت کو آگے پہنچانے کے لیے میرا کردار کیا ہے؟ میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، ہمارا قرآن کی دعوت کو، قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانے میں ہمارا کردار کتنا ہے؟ ہم اس حوالے سے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ حضرات آج عیسائیت وہ تو اپنے پیغام کو، تحریف شدہ جو پیغام ہے اس کو پہنچانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اور میں پڑھ رہا تھا کہ اس وقت
लाखों की तादाद में ईसाई मिशनरी है जो उनका लिटरेचर और उनका पैगाम पहुंचाने के लिए सरगर्म अमल है। लेकिन मुसलमान, तुझे अपने मामलात से ही फुर्सत कब हासिल है, तुझे अपने मामूलात से ही कब फुर्सत है कि तू कुरान के लिए वक़्त निकाल सके, इसकी दावत को फैलाने के लिए। हजरात, इस वक़्त आप बाइबल को लीजिए, इस वक़्त आप तौरात को लीजिए, दुनिया की 1000 से ज्यादा जबानों में उनके तराजिम मौजूद हैं, लेकिन वो जो कुरान, जो किताब हक है, जो किताब मुबीन है, अभी तक 105 जिंदा जबानों में इसका तर्जमा हो सका है। 105 जबानों में हमने कुरान पाक का मुसलमानों ने अभी तर्जमा किया है। 1000 से ज्यादा बोलियां हैं, जबानें हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ खितों में बोली जाती हैं। बताइए, उन लोगों तक पैगाम पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी थी? ये मुसलमानों की जिम्मेदारी थी। आज बेटे को हमने एजुकेटेड और प्रोफेसर बनाना और लेक्चरर बनाना और उसको साइंस का, दुनिया के उलूम व फनून का इल्म सिखाना तो हमने अपनी जिम्मेदारी समझा। लेकिन कुरान का इल्म किसने सिखाना था? कुरान के इस पैगाम को आगे किसने पहुंचाना था? वाए नाकामी मता, कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा। मुसलमान, तू सोच, आज तू कहाँ खड़ा है? कुरान की दावत के लिए, कुरान के पैगाम के लिए, अमर बिल मारूफ के लिए, नाही अनिल मुनकर के लिए आज तू कहाँ खड़ा है? यकीनन हम इस हवाले से बहुत पीछे हैं, बिला शक बहुत पीछे हैं। हमें जितना आगे जाना चाहिए था, जितना आगे निकलना चाहिए था, हम उतना ही पीछे के चले गए। हजरात गिरामी, ये कुरान पाक का हक था कि इसकी दावत को, इसके पैगाम को हम आम करते। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये पूरी दुनिया के अंदर इसकी दावत और इसका पैगाम फैलता तक चला जाता। जिस तरह रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम को हम देखते हैं, उन्होंने इस दावत को, इस्लाम को, कुरान को पहुंचाने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों का रुख किया। आपके इस बर्रे सगीर के अंदर 25 सहाबा किराम काल अल्लाह व काल रसूल दावत कुरान और दावत पैगंबर लेकर आए। वो मक्का की नमाजों को छोड़ के आए, मदीना की नमाजों को छोड़ कर आए, हरमैन को छोड़ के आए। इस दावत को, इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए मैं अपने टाउनशिप से बाहर नहीं निकलता, मैं अपने लाहौर से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं। इस दावत को पहुंचाने के लिए, इसमें अपना किरदार अदा करने के लिए मैं तैयार नहीं। मैं मुसलमान हूं। हजरात, ये अलमिये की बात है, ये अफसोस की बात है कि आज हम इस हवाले से बहुत पीछे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान पाक के इस हक को कमा हक़्क़ुहु अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। जब हम कुरान पाक के इन हुकूक को कमा हक़्क़ुहु अदा करेंगे तो फिर मुआशरे में तब्दीली आएगी, इनकलाब आएगा और ये मुआशरा वही मुआशरा बनेगा जो कुरान का मुआशरा है, वही मुआशरा बनेगा जो मदीना का मुआशरा है, वही मुआशरा बनेगा जो कुरून उला का मुआशरा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान पाक की फ़हम नसीब फरमा दे, कुरान पर अमल की तौफीक अता फरमा दे, कुरान को आगे पहुँचाने के लिए अपना किरदार, अपनी जिम्मेदारी